نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. چلے ریکیپ. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام قبول کرنے کے بعد جو ہے بوائیکاٹ سے پہلے جو ہے نیئرلی 7 اٹمپٹس کرتے ہیں، 7 to 8 اٹمپٹس کرتے ہیں قریش، فائنل اٹمپٹس کرتے ہیں. پھر اگین دیکھیں گے کس طرح. تو عتبہ ابن رعبیہ جو ہے عبد الشمس کا ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر آپ کو کیا چاہیے، آپ کیوں ایک نیا دین لے کر آئے ہیں، یہ سب لوگ کو پریشان کر رہے ہیں، تو یہ پریشانی ہو رہا ہے، آپ کو کیا چاہیے، ویلتھ، آنر، آپ کو بادشاہ بننا ہے، خوبصورت عورت چاہیے، یا آپ کو جن آ گیا ہے، یا سو دیٹ وی کین گیٹ دا بیسٹ ڈاکٹرس، یہ سب. تو جب یہ سوال کرتے ہیں تو جواب میں آتا ہے، جواب میں کیا آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے آیت یہ کرتے ہیں. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سورہ فصلت آیت نمبر 1 to 5 اور 13 پڑھتے ہیں اس کا ریزلٹ. تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے، فرسٹ اٹمپٹ فیل ہو جاتے ہیں. اوکے، سیکنڈ اٹمپٹ میں کیا ہوتا ہے، یہ قریش لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا ایک کام کریں، ہم دین ایکسپٹ کریں گے آپ کا. یہ کب ہو رہا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین ایکسپٹ کرنے کے بعد. آپ 1 سال پڑھے اور 1 سال ہم پڑھیں گے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب دے دیتے ہیں سورہ کافرون میں اور سورہ انعام میں کہ آپ جو ہے یہ نہیں کریں گے. تھرڈ اٹمپٹ کیا کرتے ہیں، قریش کہتے ہیں کہ اچھا آپ کا جو قرآن ہے اس جیسا قرآن کچھ اور لے کر آئیں، اس جیسے کتاب کچھ اور لے کر آئیں، کیا اس میں کچھ چینجز کریں، اگر آپ پیغمبر ہیں تو یہ کام کر کے بتائیں. تو اللہ تعالیٰ ریویل کرتے ہیں سورہ یونس آیت نمبر 15 اور سورہ اسراء آیت نمبر 73 to 75 نازل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ saying that یہ جو ہے cannot be changed. اللہ تعالیٰ جو ہے he is going to take care. سو آپ جو ہے یہ آیتوں کو گو تھرو کرے تو اس کا جواب آپ کو ملے گا. تو فورتھ اٹمپٹ ان لوگ کیا کیے تھے، اچھا یہ پیغمبر ہے یا نہیں چیک کر لیں گے ایک بار، کیونکہ چیک کریں گے تو ہی پتا چلے گا. پھر اگین کس کے پاس جاتے ہیں، بنی اسرائیل کے اسکالرس کے پاس جاتے ہیں. وہ 3 سوال کرتے ہیں، اگر یہ 3 سوالوں کا جواب اگر جو دے دے گا وہ پیغمبر ہے. تو یہ 3 سوال کا جواب جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سکھاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھرو وحی. سورہ کہف اور سورہ الاسراء میں آ جاتا ہے اباؤٹ دا 3 میجر سوال. اس کا جب جواب دے دیتے ہیں قریش کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ پیغمبر ہے، لیکن پھر مانتے نہیں ہیں لوگ. اوکے، اب اس کے بعد جو اور ایک ففتھ اٹمپٹ کیا کرتے ہیں، اچھا ہم دین ایکسپٹ کریں گے، کریں گے، بٹ ایک چیز کنڈیشن یہ ہے کہ یہ جو غریب لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمیں ساتھ میں مت رکھیں، ہمیں الگ وے میں ٹریٹ کریں. ہم لوگ جو ہے وی آر اگین وی آر دا what do you say we are the leaders نا we are the leaders of our tribes. تو غریبوں کے ساتھ اور خاص کر سلیوز کے ساتھ ہم نہیں بیٹھیں گے، تو ہمارے لیے الگ ٹریٹ کریں. تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں ان کے لیے الگ ٹریٹ نہیں کریں گے، سب ایک ہے میرے نظر میں. تو سورہ انعام آیت نمبر 52 نازل ہوتا ہے. دین نیکسٹ آئٹم، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا کہ آخرت سے ڈراتے ہیں، اگر کریں گے تو پنشمنٹ ہوگا. تو اب نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ اچھا آپ یہ ڈراتے ہیں ہمیں پنشمنٹ کا، پنشمنٹ لے کر آئیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں اللہ پنش کیسا کرتا ہے. تم بار بار بولتے رہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ کامیں کریں گے تو قیامت آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اللہ تعالیٰ پنش کرے گا. ہم تب سے دیکھ رہے، تم بولتے جا رہے ہو، ہم اتنا کچھ کر رہے، تمہیں مار رہے، سب کو تکلیفیں پہنچا رہے، اذیت دے رہے، سب کر رہے، لیکن کچھ بھی پنشمنٹ نہیں آیا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا ہے. تو یو ڈونٹ بلیو ان آل دیٹ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ حج آیت نمبر 47 اور سورہ عنکبوت آیت نمبر 54 نازل کیے تھے. ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہے، آپ جو ہے گو تھرو کریں گے، آپ دیٹ وڈ بی یور ہوم ورک. نیکسٹ اٹمپٹ کیا کیے تھے، ہمیں میراکلز بتائیں. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا جواب سورہ نحل آیت نمبر 45 to 47 آتا ہے. اینڈ اس کے بعد جو ہے دیٹ واز دا ایئر آف گریف. اوکے، اب یہ جو 2 چیز ہوتا ہے نا، یہ 2 چیز ہونے کے بعد جو ہے دس تھنگ ہیز کم انٹو پکچر. 7th ایئر آف دعویٰ کا 7th ایئر غور کریں، 3 سال جو ہے خفیہ طور میں ہوا تھا، پھر اگین جو ہے 2 سال میں جو 2 years تو نیئرلی 6th آف دعویٰ کا ایئر میں جو ہے مائگریشن ہوتا ہے. اوکے، ابسینیا کو جاتے ہیں لوگ. اوکے، 3 years
2 years کے بعد جو ہے 2.5 years یا 2 years کے بعد جو ہے they go to Abyssinia. فرسٹ بیچ جاتی ہے، فرسٹ بیچ جا کر 3 مہینے کے بعد واپس آ جاتی ہے. یو آل نو دا اسٹوری ایز ٹو وائی دے کم بیک. اینڈ دین اس کے بعد پھر اگین ٹارچر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگ سجدہ کر دیتے ہیں نا، سورہ نجم کا سن کر سجدہ کر دیتے ہیں. وہ سجدہ جب کر دیتے ہیں لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ہے قریش جھک گئے ہیں، دین کے سامنے جھک گئے ہیں. تو ان کا جو ہے اپنا پھر سے اپنا وہ جو پاور بتانے کے لیے انکریز کر دیے ہیں، اور تکلیفیں دینا انکریز کر دیے ہیں، اور اذیت دینا مسلمانوں کو دینا انکریز کر دیے ہیں. تو دیٹ واز اگین ایٹ دا پیک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگین انفارم کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہجرت کریں. تو دیٹس واٹ دا سیکنڈ ہجرت، دا میجر ون، اراؤنڈ 82 to 83 مین تھے اور اراؤنڈ 18 وومن تھے. بہت بڑا میجر تھا گروپ جو چلے گیا تھا. اب یہ جو میجر گروپ جب چلے گیا تھا، جانے کے بعد پھر اگین یہ 2 لوگ جب دین اسلام لائے ہیں، تو اٹ از اے میجر پارٹ چینجز دیٹ از ہیپننگ. تو یہ بڑا کا بڑا سیٹ آف پیپل چلے گئے ہیں. دوسری چیز، یہ 2 لوگ دین ایکسپٹ کر لیے ہیں. سو دیٹ مینس اب یہاں پہ کچھ نہ کچھ کرنا ضروری ہے. اگر ہم کچھ نہیں کریں گے، چپ چاپ رہیں گے، تو کیا ہوگا؟ دین اوور فلو ہو جائے گا، دین جو ہے غلبہ پالے گا. تو کیا کیے تھے؟ دے وینٹ ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ 7 پوائنٹس جو نا، 7 to 8 پوائنٹس، یہ چیزیں بول رہے تھے کہ دے اسٹارٹیڈ ٹیلنگ کہ یہ چاہیے، یہ چاہیے. یہ پورا بحث جو تھا نا، یہ پورا بحث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھا، کسی اور کے ساتھ نہیں. اٹ واز ناٹ اے کامن ون. انڈیویجلی دے ور ٹاکنگ ٹو ہم. اگر یہ مان لیں گے تو ایوری تھنگ ول گو آن ویل، لیکن وہ نہیں مانتے. سو دس واز ہیپننگ وین 6th ایئر. تو 7th ایئر میں جو ہے دے ول بی ٹیلنگ دس ون. یہ 7th ایئر میں کیا کرتے ہیں؟ دا لاسٹ فائنل یہ جو ہے نا ڈیل جو ہے، دے وینٹ ٹو ابو طالب. دے سیز 2 چیز بولتے ہیں. ایک تو آپ جو ہے اپنا نیفیو کو دے دیں، بھانجے کو دے دیں، وی ول ٹیک، اس کا پیسہ ہم دے دیں گے، بلڈ منی ہم دے دیں گے. یہ ایک. یا اگر آپ نہیں کریں گے، آپ سے جو ہے ہم علیحدہ ہو جائیں گے، آپ سے ایک رشتہ ہی کٹ آف ہو جائیں گے. اب ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم ہی سیز کہ رشتہ ایسا کیسا کٹ آف کریں گے تم؟ ہاؤ کین یو ڈو دس ون؟ دین دے سے کٹ آف کر دیں گے. مطلب کیا ہے؟ وی آر ناٹ. اب دس از دا پوائنٹس. ہم آپ سے بزنس کچھ نہیں کریں گے. تو جو بھی لوگ آپ کو بزنس میں سپورٹ کریں گے، کچھ بھی یہ کریں گے، وہ لوگ سے ہم رشتہ ہی توڑ دیں گے. دوسری چیز از واٹ، جو بھی آپ لوگ کے ساتھ رہیں گے، مطلب آپ کے ساتھ کوئی بھی بات چیت نہیں کرے گا، نہ بات چیت کرنا، نہ منگل ہونا، نہ لین دین، کچھ بھی نہیں ہوگا. اوکے. تھرڈ چیز از نکاح کے بارے میں، دے ول ناٹ بی اینی میرجز. چوتھا چیز از واٹ، آپ کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرے گا. جو بھی آپ کو سپورٹ کرے گا اس کے اگینسٹ ہم لوگ جائیں گے. دس از دا تھنگ. یہ کتنے سال چلتا ہے؟ 3 ایئرس چلتا ہے. 3 ایئرس مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 46 to 49 ایئرس کے تھے. اوکے. یہ ہوتا ہے. اب یہ ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دیز آر دا بوائکاٹ میں چلتا ہے، بہت بری حالت میں ہونا، آل دیس تھنگس. تو اب اس میں ہیلپنگ ہینڈ کون بنتے ہیں؟ حاکم بن حجام. یہ ہیلپنگ پرسن بنتے ہیں جہاں پہ ختیجہ. دیکھیں، حاکم بن حجام، یہ نیم سے یاد رکھیں گے، اٹ از امپورٹنٹ. حزم جو ہے، حاکم بن حزم جو ہے، حزم کون ہے؟ حزم ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھائی ہے، اون بردر. ان کے بھائی کا بیٹا ہے. اوکے. ان کے بھائی کا بیٹا ہے حاکم. ٹھیک ہے. دوسری چیز، حاکم بن حزم کے بارے میں اور ایک بولنا چاہوں گی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کعبے میں پیدا ہوئے ہیں. ان کی ماں جو ہے، ان کی والدہ جو ہے فاطمہ بنت اسد، جب شی واز ڈوئنگ دس ریچولس، طواف کا سب کر رہے تھے، ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم ہی پین آتا ہے. سو ان کا جو پیدائش جو ہے کعبے میں ہوتا ہے، کسی اور کا پیدائش کعبے میں نہیں ہوا ہے. اگین حاکم بن حزم کا پیدائش بھی کعبے میں ہوا ہے. سو یہ دونوں ہی لوگ ہیں جس کا پیدائش کعبے میں ہوا ہے. اوکے. سو ان دیٹ وے یو کین انڈرسٹینڈ حاکم بن حزم. اور یہ جو ہے بوائکاٹ کے ٹائم جو ہے کھانا بھی پرووائڈ کرے تھے، مطلب یہ لینا. اوکے. متم بن عدی، اوکے، ابن عدی، یہ بھی جو ہے یہ مسلمان نہیں ہوا ہے. یہ بھی بہت ہیلپ کیا تھا جہاں پہ کھانا پرووائڈ کرنا، فوڈ پرووائڈ کرنا، یہ سب کرنا. دا نیکسٹ امپورٹنٹ تھنگ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے دی سیٹ آف تھنگ اسٹارٹیڈ ہیپننگ کہ دعویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنا دعویٰ چھوڑے نہیں. یہ جو 3 سال کا جو تھا، ایٹ دیٹ پوائنٹ آف حج کے ٹائم جب آ رہے تھے تو دعویٰ کنٹینیو کر رہے تھے. دیر واز نو چینج ان دا دعویٰ. ٹھیک ہے. دس از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ.
اب یہاں پہ بوائکاٹ اینڈ کیسا ہوا ہے؟ بوائکاٹ اینڈ ہوا ہونے کا ریزنز کیا ہے؟ پہلی چیز از دعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دعا کرتے ہیں. دوسری چیز از واٹ کہ وہاں کے جو لوگ ہیں قریش کے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہے قریش جو ہے، وہ لوگ ایک مٹھی بن جاتے ہیں. وہ لوگ مٹھی بن جاتے ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو جہل سے کہتے ہیں کہ ابو جہل وہ تمہارا ارادہ تھا، ہمارا ارادہ تو نہیں تھا، وہ تمہاری مرضی تھی، ہمیں تو تم نہیں پوچھے، ہم تو سپورٹ کر رہے تھے، ہم کچھ نہیں بولے. اٹ واز یور انٹرسٹ، تم اپنی طرف سے ہی یہ بوائکاٹ کا جو ہے وہ لکھنا کرنا تم اپنی طرف سے کیے ہو، اپنے فائدے کے لیے کیے ہو، یہ ہم سے نہیں پوچھا گیا ہے، یہ آپ کی طرف سے ہی آیا ہے، اٹ از یور پلان. تو یہ چیز جب ہوتا ہے تو لوگوں میں، پبلک میں یہ آ گیا ہے کہ اچھا ابو جہل وانٹیڈلی ہی از ڈوئنگ ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ صرف اس کی مرضی چل رہی ہے، ہمیں پوچھا بھی نہیں ہے، یہ ٹوگیدر ہم سب کا نہیں ہے، صرف اس کی رائے ہے. تو اب یہ چیز جو ہے اگین ان کے دماغ دل میں خلل آیا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ دین دا فائنل موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کیا ہوتا ہے؟ ابو طالب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا سے کہتے ہیں کہ اے میرے چاچا، مجھے جو ہے وہی آئی ہے، خواب آیا ہے کہ جو ہے بسم مطلب وہ جو لیٹر لکھے ہیں لوگ اگریمنٹ والا، اس میں پورا کا پورا دیمک کھا لیا ہے، صرف بسم اللہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف وہ رہ گیا ہے، باقی کا پورا از واٹ از بین ڈسٹرائڈ. تو ابو طالب اگین از اے ویری اسمارٹ پرسن. واٹ ہی ڈز، سیدھا جاتے ہیں، جا کے قریش سے بات کرتے ہیں. دیکھیں جا کے آپ چیک کر لیں، جا کے چیک کر لیں، اگر نام بدلا ہے، اب بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ رہ گیا ہے، باقی کا پورا جو ہے خراب ڈسٹرائے ہو گیا ہے، تو اس کو بوائکاٹ کو اینڈ کر دیں گے. تو اسی طرح جو ہوتا ہے جا کر چیک کرتے ہیں، چیک کرنے کے بعد دے کم ٹو نو اینڈ دا بوائکاٹ اینڈس. ٹھیک ہے. سو دس از واٹ ہیپنس. اور لیسنس الحمدللہ ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں ان آر لاسٹ کلاس. اب دا نیکسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو ہے وہ ہے دا فائنل فیز آف، اب یہ جو ہے بوائکاٹ ہو گیا ہے. بوائکاٹ ہونے کے بعد ابو لہب جو ہے بیمار پڑ گئے تھے. ہی واز اراؤنڈ 80 ایئرس، 80 سال کے ہیں. اب 80 ایئرس میں بیمار پڑ گئے ہیں، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے مکن کو جو ہے ایک سارٹ آف یہ خوشخبری اسٹارٹ ہو گئی ہے، کیونکہ اگر یہ ہو جائے گا، اگر یہ گزر جائیں گے تو سپورٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنے والے کوئی نہیں رہیں گے. اور دوسری چیز، اب ان کا ٹینشن یہ تھا کہ دے وانٹ ٹو گو بیفور، مطلب مرنے سے پہلے پھر اگین نیگوسیشن کے لیے بھر جاتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنے بھانجے کو، بھتیجے کو ہمیں دے دیں. اگین دے گو فائنل کنگ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بعد قتل کرنا اٹ از اے رانگ تھنگ، مطلب لوگ ایک الگ وے میں لیں گے. ابو طالب کے پریزنس میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینا ہو یا ان کو قتل کرنا ہو، اٹ وڈ بی اے گڈ ڈیسیشن. یا اگرچہ ابو طالب کا قتل مطلب انتقال ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہارم کرتے ہیں یا قتل کر دیتے ہیں، ایسا کچھ ہوتا ہے، سو دیٹ مینس لوگ کیا کہیں گے، جب تک ابو طالب تھا کچھ نہیں کر سکے یہ قریش، جب ابو طالب چلے گیا ہے یہ امیڈیٹلی قتل کر دیے ہیں. کہ انصاف بھی ہے نا، ایک انصاف بھی ہے. لوگ پسند نہیں کرتے، کیا اتنے بزدل ہے تم لوگ قریش، تم لوگ اتنے بزدل ہو، تم لوگ ایسے ہو، یہ مطلب پیپل ول ٹاک بیڈ اباؤٹ اس. تو قریش ڈزنٹ وانٹیڈ ان دیٹ وے، تو بیفور مرنے سے پہلے بھی کوشش کرتے ہیں. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے، قریش کے اراؤنڈ 25 لوگ جو اگین بڑے طبقے کے لوگ ہیں. عتبہ بن رابعہ یہی آدمی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ہی سیز کے تمہیں ویلتھ چاہیے، بادشاہ بننا چاہتے ہو، یا پیسہ چاہیے، یا عزت چاہیے، عورتیں چاہیے، all these things he asked نا. it was this guy عتبہ بن رابعہ اور شیبہ بن رابعہ، یہ دونوں بھائی ہے. ابو جہل، اب یہ اگر آپ دیکھیں گے یہ سب لوگ جو ہے جنگ بدر میں قتل ہوتے ہیں، اور ان کا جو باڈی ہے اس میں ڈالا جاتا ہے، کہاں پہ مطلب جنگ بدر کا جو ویل ہے اس میں پھینک دیا جاتا ہے ان کے جسم. تو اس میں 7 لوگ تھے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کرتے ہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب ان کے سر پہ جو ہے مطلب جب سجدہ نماز پڑھ رہے تھے، تو ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم جو ہے ان کے سر پہ جو گندگی پھینک دیا جاتا ہے، at that point of time he gets up and he makes this bad dua for them. وہ 7 لوگوں میں عتبہ بن رابعہ، شیبہ بن رابعہ، ابو جہل ہے، امامہ ابن خلف ہے،
اوکے دیز آر دا پیپل. اور باقی کے بھی ابو سفیان ایٹ دیٹ پوائنٹ. ابو سفیان لیٹر آن دین ایکسپٹ کرتے ہیں. یہ سب لوگ جاتے ہیں, جا کے دے وانٹ ٹو ٹاک ٹو ہم, دے گو اینڈ ٹاک ٹو ابو طالب. لیکن ابو طالب جو ہے نہیں مانتے. ایون لاسٹ مومنٹ آلسو ہی ول ناٹ سے اینی تھنگ. اوکے, اب یہاں پہ دیکھیں ڈیتھ آف ختیجہ اور ابو طالب. یہ دو چیزیں, یہ دونوں کا ڈیتھ سے جو ہے ایک میجر پرابلم ہوتا ہے. تو یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے, 3 چیزیں ہوتے ہیں بیک ٹو بیک 3 چیزیں ہوتے ہیں. 3 calamities happens. اس لیے اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے. عام الحزن اس لیے کہا جاتا ہے year of sorrow, کیونکہ وہ سال میں جو ہے 3 major bad things has happened in his life. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال, ابو طالب کا انتقال اور طیف کا, یہ 3 چیز has totally shaken him. اوکے, اب یہاں پہ دیکھیں ڈیتھ آف ابو طالب. اب یہ ڈیتھ ان کا کب ہوتا ہے؟ ابو طالب جو ہے کب یہ گزرتے ہیں 10th آف شوال میں, جو ہے 10th ایئر آف دعویٰ. 10th ایئر آف دعویٰ. اب یہاں پہ غور کریں, ایئرس کو کیلکولیٹ کرتے جائیں. اگین 6 ایئرس جو ہے 3 ایئرس خفیہ طور پہ, اگین آفٹر 2 ایئرس کا ایکسٹریم ٹارچر ہوتا ہے, اینڈ دین اس کے بعد 2 ایئرس کا, دین اس کے بعد جو ابسینیا بھیج دیتے ہیں, دیٹ 1 ایئر گوز آف. 6th ایئر میں یہ سب ہوتا ہے. پھر سیکنڈ بیچ بھی جاتے ہیں, دین امیڈیٹلی دے اسٹارٹیڈ کہ ہے نا اب بوائیکاٹ کریں گے. تو 7th ایئر میں بوائیکاٹ ہوتا ہے فار 3 ایئرس, 7 8 9 10. اوکے, 8 9 10 3 ایئرس بوائیکاٹ ہوتا ہے. بوائیکاٹ ختم ہوتا ہے 10th ایئر میں. ٹھیک ہے, 10th ایئر میں کیا ہوتا ہے, ابو طالب جو ہے بیمار پڑتے ہیں, اینڈ دین ان کی وائی بھی بیمار پڑتے ہیں. طیف کا واقعہ ہوتا ہے, آل دوز تھنگس. دین اس کے بعد معراج کا آتا ہے. اوکے, معراج کے بعد, معراج کا جو واقعہ ہے نا, اس کے بعد اگین ہجرت ٹو مدینہ فار 13 ایئرس ہی واز اوور ہیئر. تو 10 سال گزر گئے ہیں. سو 10th ایئر جو ہم پڑھ رہے ہیں, اٹ از 10th ایئر. اوکے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, اس میں کیا آتا ہے کہ ابو طالب جو ہے موت کے منہ پہ تھے, مطلب ہی واز اباؤٹ ٹو ڈائی. وہاں پہ جو ہے ابو جہل بھی تھا. اوکے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے چاچا جان, اے میرے چاچا جان, لا الہ الا اللہ بول دو. اگر صرف آپ لا الہ الا اللہ بول دیں گے تو میں اس رب سے جو ہے اللہ تعالیٰ سے میں دعائیں کر کے آپ کے لیے معافی مانگوں گا, ضرور بضرور میں یہ کروں گا. صرف آپ لا الہ الا اللہ بول دیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تھے, وہاں پہ ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی ابی یہ دونوں وہیں تھے. اور یہ دونوں کیا بولنے لگے ہیں, اب کہ کیا تم اے ابو طالب اپنے باپ دادا کا دین جو ہے عبد المطلب کا دین کو چھوڑنا چاہتے ہو؟ کیا تم یہ کام ہی کرو گے؟ آخری مومنٹ میں مرنے والے ہو, یہ بولنے لگے ہو. اب دے آر ڈینائنگ, یہ روک رہے ہیں, اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پش کرتے جا رہے ہیں, بول دیں آپ لا الہ الا اللہ, ایک بار بول دیں آپ, ایک بار بول دیں, یہ بول دیں بول کے اتنا کچھ کر رہے ہیں. تو یہاں سے ان لوگ کیا کر رہے ہیں, دے آر اسٹاپنگ ہم. تو both the thing was happening. تو both the thing was happening. اب یہاں پہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے نا, آخر میں جب انتقال ہوتا ہے لا الہ الا اللہ نہیں بولتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ چاہا تو ہی ہوتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تو کچھ نہیں ہوتا ہے. if at all وہ سوچیں گے بھی تو نہیں ہوگا. the rule is from اللہ سبحانہ تعالیٰ. جب اللہ تعالیٰ خود یہ he has put up a rule کہ یہ جو ہے it is not going to happen, it will not happen. چاہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں, it is the wish of اللہ سبحانہ تعالیٰ. Okay, so اللہ کا command ہے that we need to follow. That is the thing that we need to understand. اب یہ چیز جب ہو رہا تھا, تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں دعا کروں گا آپ کے لیے, آپ لا الہ الا اللہ بولیں, میں دعا کروں گا آپ کے لیے. تو ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم سورہ توبہ آیت نمبر 113 اللہ سبحانہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں. اوکے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں کہ جو پیغمبر ہے, پیغمبر جو ایمان لے کر آئے ہیں, ان لوگ جو ہے پیغمبر جو ہے who has believed to ask forgiveness, تو ان لوگ جو ہے کافر کو یہ نہیں کر سکتے, they cannot make دعا for them. if اگر ریلیٹیو ہے ان کے لیے ہے تو بھی مغفرت کی دعا آپ نہیں کریں گے. اوکے, کیونکہ جب آپ کو پتا چل گیا ہے یہ
ہیل فائر میں جانے والے ہیں، جہنم میں جائے، کیونکہ کافر ہے وہ، جہنم پہ جائے گا وہ۔ تو جب وہ جہنم میں جانے کا ڈکلیئر ہو گیا ہے تو آپ ان کے لیے forgiveness، معافی نہیں مانگیں گے، اوکے، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں نہیں کریں گے۔ تو آ گیا ہے آیت سورہ توبہ آیت 113۔ اب ان کے ریلیٹو بھی ہے، چاچا ہے، ان کے لیے دعا مت کریں بول کے، چاہے وہ آپ کے ریلیٹو بھی ہو، جب وہ کافر ہے تو ان کے لیے مغفرت کی دعائیں مت کریں۔ دین دوسری چیز سورہ قصص آیت نمبر 56 نازل کرتے ہیں، Indeed محمد you do not guide whom you like، اے محمد ہدایت آپ نہیں دے سکتے، انک لا تہدی من احببت، اوکے، احببت۔ اب یہاں پہ کیا بولا جا رہا ہے کہ ہدایت آپ کی طرف سے نہیں آئے گی، ہدایت دینے والا وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کو ہی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین یہ ہر چیز جاننے والا ہے اور ہدایت دینے والا ہے۔ تو ہدایت آپ کی طرف سے نہیں آئے گی، آئے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جسے چاہے گا اسے آئے گی۔ تو اب یہاں پہ جو ہے ہی واز ٹرائنگ ہارڈ اپنے چاچا کو جہنم سے بچانے کے لیے، بار بار کہتے جا رہے ہیں کہ آپ بول دیں لا الہ الا اللہ، سو اٹ واز ناٹ ہیپننگ۔ دوسری حدیث سنن ابو داود کی حدیث ہے، یہاں پہ جو ہے حضرت علی واز اوور دیر، اوکے، ابو طالب کے پاس علی تھے۔ علی کون ہے؟ ان کا بیٹا علی ابن ابو طالب وہاں پہ تھے، اور جب ان کا انتقال ہوتا ہے، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ نہیں تھے۔ جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو ابو طالب کا انتقال ہونے کے بعد جو ہے کون جاتے ہیں؟ حضرت علی جاتے ہیں، اور جا کر کہتے ہیں کہ آپ کے جو چاچا ہے، چاچا کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو جب یہ چیز پتا چلتا ہے، ہی واز ویری ویری اپسیٹ رہتے ہیں، بہت ہی اپسیٹ ہوتے ہیں، بٹ ہی ڈائیڈ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن یہ مشرک کے جیسا مرے ہیں، ہی ڈائیڈ ایز اے مشرک، میرے باپ ہی ہے لیکن مشرک کی طرح مرے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جاؤ، جا کر انہیں دفنا کے آ جاؤ، گو اینڈ بری ہم، جاؤ اور دفنا کے آؤ۔ پھر اگین حضرت علی کہتے ہیں یہ تو مشرک ہے، ان کو دفنانا ضروری ہے کیا؟ کیا ہم کر سکتے ہیں؟ کیا کریں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاؤ، جا کے انہیں دفنائیں، دفنا کے واپس جلدی آئیں، اور دوسرا کچھ بھی مت کریں، دوسرا کون سا بھی ریچول مت کریں، وہاں پہ ٹھہر کے کفن کا وضو کرنا، کفن دفن، پھر اس کے بعد دعائیں کرنا، یہ کچھ بھی نہیں، صرف اتنا ہی ہے، آپ ان کو دفنائیں اور واپس آ جائیں، اور کچھ بھی مت کریں۔ جب وہ واپس آئے تھے اپنا جسم میں ہی ہیڈ دا ڈسٹ اینڈ ایوری تھنگ، اوکے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کرتے ہیں اپنے آپ کو کمفرٹ کرنے کے لیے، ایک لاسٹ ایک دعا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو دس از دا وے اٹ ہیز ہیپنڈ۔ ابو طالب جو ہے رجب یا رمضان، موسٹلی پیپل سیز رجب یا رمضان میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ اب یہ کون سا تھا؟ 10th ایئر آف پروفیٹ ہوڈ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 10th ایئر تھا، ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم ان کا انتقال ہوتا ہے، اوکے۔ اب لیسنس فرام ابو طالب، ابو طالب کا جو انتقال ہوتا ہے، اس سے ہمیں لیسنس کیا ملتے ہیں؟ واٹ آر دا ڈفرنٹ لیسنس دیٹ وی گیٹ فرام دس ون؟ پہلی چیز، اوکے، پہلی چیز ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وہی ہمیں ماننا ہے، کمانڈ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور سنت فالو کرنا ہے۔ ہمارے باپ دادا لوگ یہ کیے ہیں، ہمارے باپ دادا لوگ وہ کیے ہیں، یہ ہم نہیں کریں گے۔ اپنے موسٹ آف دا تھنگ ہیپنس نا، کہ ہمارے ساس سسر کرتے تھے، ان کی عادت ہے، یا ساس سسر کرتے ہیں اس لیے ہم کرتے ہیں، یا ہمارے جو دادا ہے نا یہ کامیں کرتے تھے تو اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں نہیں ہیں، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو فالو آور باپ دادا، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو فالو آور، وین اٹ کمس ٹو دین وی آر ناٹ گوئنگ ٹو فالو، اپنے پیرنٹس ہو، اپنے باپ داداؤں کو فالو نہیں کریں گے، وی آر گوئنگ ٹو فالو قرآن اینڈ سنت۔ دیٹ از واٹ سورہ احزاب آیت نمبر 67 میں آتا ہے، The Quran tells us these people will say on the day of judgment. Day of judgment مطلب قیامت کے دن وہ یہ کہتے ہیں کہ we followed our leaders and our elders but they all led us astray۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اب یہاں یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنے لیڈرز کو فالو کر رہے تھے اور اپنے باپ دادا کو فالو کر رہے تھے، لیکن آخرت میں کیا پتا چلا؟ یہ سب لوگ جو ہے ہمیں دھوکہ دے دیے، ہم سب کچھ چھوڑ دیے ہیں۔
right? उसी तरह दूसरे सूरह में आता है, we found our fathers upon a religion and we all in their footstep. हम सब अपने बाप दादा को एक 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 रिलीजन में देखे हैं, एक दीन में देखे, और हम सब उनको ही फॉलो करते गए हैं. ओके, दिस इज व्हाट इट इज बीन सेड कि आप लोग जो है अपने बाप दादा जो लोग करते हैं उनका हम फॉलो नहीं करेंगे. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गर्ल्स. ओके, अबू तालिब को जो है जब उनका इंतकाल होता है, इंतकाल के बाद हमें लेसन्स क्या मिलते हैं? द नेक्स्ट लेसन जो मिलता है, अल्लाह इज अ ट्रू लॉर्ड हु इज कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग. हर चीज का कंट्रोल करने वाला वही रब है. सबको गाइड करना, हिदायत देने वाला वही रब है. किसको मुसलमान बनाना है, किसको विदाउट मुस्लिम्स को ये करना है, वही रब है. सो एवरीथिंग हैपेंस विद द विल ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. कोई उसको कुछ भी नहीं कर सकते. ठीक है. तीसरी चीज जो हमें पता चलता है कि वी शुड नॉट हेयर कुफार, मतलब हेट कुफार, मतलब जैसा अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है नेवर नो अबू तालिब काफिर है, नो, हेट नहीं किए हैं. उसी तरह जो है हमारे लिए भी क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग कुरान और सुन्नत में ये आता है. तो जो इंसान काफिर है या जो इंसान दीन इस्लाम कबूल नहीं किया, तौहीद पे नहीं है, तो उसको नफरत करना, उससे बातचीत नहीं करना, उसको दूर रख देना, ऐसा नहीं है. इंसानियत बताना जरूरी है. उनसे अच्छे रहें, अच्छा बात करें, अच्छे अखलाक. अगर रिश्तेदार है तो रिश्तेदार भी निभाएं, इज्जत दें, मोहब्बत करें, हर चीज ये करें. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसका मतलब ये नहीं है कि उनसे बातचीत नहीं करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, गालियां देंगे. ऑल दोस थिंग्स वी शुड नॉट डू. ठीक है, ये एक लेसन हमें मिलता है. और दूसरा लेसन हमें ये मिलता है कि व्हेन इट कम्स टू दिस वन, अल्लाह पे ईमान लाना जरूरी है. मेन चीज इज व्हाट, अल्लाह पर ईमान लाना. ईमान लगाने, देखिए ईमान लाने का थोड़ा तकाजे हैं. सिर्फ दिल में ईमान लगा मैं, अच्छा अल्लाह ये बनाया है, हर चीज अल्लाह बनाया है, ये सब अल्लाह बनाया है, लेकिन हमें शिरक के लोग क्या करते हैं, इन बुतों को बोलते हैं कि ये जो है सिफारिश करेंगे, ये बुत हमारी सिफारिश करेंगे, इन लोग हमारा ये करेंगे, तो इनका ख्याल करेंगे तो अल्लाह ताला को खुश करेंगे ये लोग. तो दीज आर द थिंग्स दैट दे हैड द रॉन्ग थिंग. तो अल्लाह पर ईमान लाना का मतलब क्या है, हर चीज पे 6 चीजें हैं, वो सब पर ईमान लाना है. फरिश्तों पर ईमान, अल्लाह पर ईमान, अल्लाह की किताबों पर ईमान, रसूलों पर ईमान, कदर पर ईमान, आखिरत पर ईमान. अब अबू तालिब जो है, यस ही हैड फेथ, मतलब ईमान अल्लाह पे लाते हैं, हाँ अल्लाह है, अल्लाह दुनिया अल्लाह बनाया है, ये सब अल्लाह बनाया है, सिर्फ इतना ही है उनका ईमान, उनका बिलीव इतना ही है. लेकिन उनका बिलीव जो है कुरान पे नहीं है, किताबों पे ईमान लाए हैं. कुफार मक्का के किताबों पे ईमान नहीं लाए हैं, कुरान को एक्सेप्ट नहीं कर, और रसूलों पे ईमान लाए हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान नहीं है. जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान नहीं है, कुरान शरीफ पर ईमान नहीं है, देन हाउ कैन दे बी बिगिन मुस्लिम्स, है ना? सो दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू नो. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये भी इंपॉर्टेंट है कि व्हेन वी आर गोइंग टू डू इज व्हाट, लोग किसके साथ हम घूमते हैं मैटर्स. अगर देखेंगे अबू तालिब जो है, जिस तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिक्वेस्ट कर रहे थे, आप जुबान से एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह बोल दे, तो ही वाज रेडी टू से, मतलब एक हद तक एक पॉइंट ऑफ टाइम था ही कैन से इट. बट इनके साथ कौन दो थे? अबू जहल था. तो ये दोनों क्या किए थे, दे वर नॉट लेटिंग हिम डू. कभी कभार ऐसा भी होता है ना, हम एक नए काम करना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं या अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्त ऐसे रखते हैं जहां पे वो, छोड़ना, ये क्या, ये काम ही क्यों कर रहा है, तो छोड़ना, दूसरा कर लेंगे हम लोग, तो छोड़ दे, नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं होगा. तो डिस्करेज करते हुए, दीन से एंकरेज करना कम, बुराई में खींच के लेके जाना, वे में, ये वे में पीपल विल बी डूइंग. तो दो सेट ऑफ थिंग्स से बचना जरूरी है, ऐसे लोगों से हमें बचना जरूरी है. ओके, द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा. इनका इंतकाल जो है, ये जो है 10th ऑफ रमजान, 10th मतलब 10th ऑफ प्रॉफिट हुआ था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तब रमजान के महीने में हुआ था. और एट द सेम टाइम जो है इनका इंतकाल हैज बिकम ए मेजर चेंज. ओके, वो टाइम 10th हिजरी में जो है, सॉरी 10th ऑफ प्रॉफिटहुड में जो है, नमाज का आया नहीं था. जैसा 5 वक्त का नमाज था, तो नमाज का रिवील नहीं हुआ था. जनाजे के नमाज वाज नॉट देयर, तो परफॉर्म नहीं किए थे. तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो क्या किए थे, इनको लेकर इनको दफना दिए थे, ग्रेव में लेके जाके दफना दिए थे.
اوکے. نمبر آف صحابہ کیا کہتے ہیں کہ آفٹر ہر ڈیتھ، ان کا انتقال ہونے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ کبھی بھی مسکراہٹ نہیں تھی. بہت ہی دنوں تک جو ہے مسکراہٹ نہیں تھی. بیکاز ہی واز ویری دا کلوزسٹ پرسن، جس کے ساتھ وہ تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایک فادر فگر جو تھے دیٹ واز ابو طالب تھے. یہ دونوں جو تھے دا بگیسٹ سپورٹر، دا کلوزسٹ فرینڈ، ان کا انتقال یہ دونوں کا ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ افسوس، سب سے زیادہ تکلیف، سب سے زیادہ اپسیٹ رہتے تھے. فار دیٹ ریزن اس کو ایئر آف سورو کہا جاتا ہے. اوکے، دس از دا وے ایئر آف سورو کمس ان ٹو پکچر. اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ اس کے بعد ہی ول بی گیٹنگ میریڈ ٹو سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. دین اس کے بعد جو ہے ہی ول بی گیٹنگ میریڈ ٹو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. یہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس ول بی ڈوئنگ. بیفور دیٹ ون طیف جاتے ہیں نا، 3 چیزیں جو ہے ایک میجر چینج آتا ہے. دیٹ از یہ دونوں کا انتقال، اور طیف میں ان کے ساتھ بیہیویئر جو ہوتا ہے. اوکے، یہ 3 کی وجہ سے دین اس کے بعد معراج کا اسٹارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ویل اینڈ آر کلاس انشاءاللہ. ویل گو ہیڈ وتھ آر کلاس ٹمورو. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.